السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا محترم تاج ظفر عباسی صاحب، ماشاءاللہ یہ جو آپ کی جد و جہد ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے تشکیل نو کی؟ دیتا ہے تو ذرا اس کی کوئی دلیل آپ پیش کیجیے کہ یہ جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں یہ کیا ضرورت پیش آئی تھی آپ، جبکہ اتنی ساری جماعتیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، شوارع المسلمین، تو یہ امت مسلمہ کی تشکیل نو کی کیوں ضرورت پڑی؟ کسی کے ساتھ جڑ جاتے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم سوال سے آغاز کیا اپنی گفتگو کا کہ کیا ہمارا دین ہمیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور آپ یہی کام کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے بہت سی جماعتیں موجود ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ جڑ کیوں نہیں گئے؟ اب اس کا جواب بہت مجھے کچھ تمہید باندھنی پڑے گی تاکہ پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے کیا، اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، اور امت مسلمہ کی تشکیل نو سے کیا ہوگا، اور دیگر جماعتوں میں سے اگر ہم کسی کے ساتھ جڑ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، یا ہم کیوں نہیں جڑے اور ہم نے اس جدوجہد کا انتخاب کیوں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں وحدت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا، اور یہ وحدت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے آج قائم کرنے کی ضرورت پڑ گئی، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحدت کی لڑی میں پرویا، اور مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو خطاب ہے ایک منظم اجتماعیت سے ہے، جسے آنے والے وقت میں بکھرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تقسیم ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وحدت چونکہ اسلام کی بنیاد تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی بنیاد رکھی، اب وہ وحدت قائم نہ رہ سکی۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسلام کا یہ لگا بندہ اصول ہے کہ مسلمانوں کو وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم تھا، مسلمانوں کو متعدد جماعتوں یا فرقوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان تفرقے کا شکار ہو گئے، متعدد جماعتیں وجود میں آ گئیں، تو اس وحدت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس وحدت کی بحالی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، ضریاب بھائی اس طرح ڈسٹربنس ہونی ہے یہ بھی چل گا، پھر نہ کر سو کیونکہ موضوع بڑا نازک ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آج وہ وحدت قائم نہ رہ سکی اور مسلمان متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو چکے، تو اس وحدت کو بحال کیسے کیا جائے؟ ایک صورت آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ آپ یہ جو متعدد جماعتیں آلریڈی موجود ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ جڑ کیوں نہیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یا آپ یا اگر ہم ان جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں تو کیا وہ وحدت بحال ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ تنظیم اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں تو کیا یہ وحدت بحال ہو جائے گی؟ تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تنظیم اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں تو جماعت اسلامی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، باقی جماعتیں بھی موجود ہیں، حزب التحریر موجود ہے، دعوت اسلامی موجود ہے، تبلیغی جماعت موجود ہے۔ تو ہم ان جماعتوں میں سے اگر کسی ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ وحدت بحال نہیں ہو سکتی، جبکہ ہم مسلمانوں کی اس وحدت کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد تھی، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اب اس مقصد کے حوالے سے جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مسلمان جب
متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں تو ان کو واپس وحدت کی لڑی میں کیسے پرویا جائے، تو قرآن و سنت میں آپ کو ایک ہی تعلیم ملے گی اس حوالے سے، وہ ہے توبہ کی تعلیم۔ یعنی اگر آپ تفرقے کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ نے تفرقے سے رجوع کرنا ہے، آپ نے اس جماعت سازی سے نکلنا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اس حوالے سے ملتے ہیں کہ تفرقے میں رہ کے آپ کی نجات نہیں ہے جب تک آپ اس سے نکلتے نہیں۔ اگر آپ متعدد گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو نجات یافتہ ایک ہی گروہ ہوگا، یعنی اگر آپ وحدت اختیار کر لیں اور ایک گروہ بن جائیں تو آپ نجات یافتہ ہیں۔ اگر آپ متعدد جماعتوں میں تقسیم رہیں گے تو آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوائے توبہ کے ہمیں کوئی فرمان نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کی وحدت منتشر ہو جائے اور آپ متعدد فرقوں میں تقسیم ہو جائیں تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جماعت، پھر سما، پھر اطاعت، پھر ہجرت اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر فرمایا کہ جو شخص جماعت سے بالش برابر الگ ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتارنے کا، الا یہ کہ وہ جماعت میں پلٹ آئے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کی دعوت دی یعنی تفرقے کی اور پارٹی بازی کی دعوت دی وہ جہمی ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو کیا پھر بھی وہ اس وجہ سے جہمی ہے کہ وہ جماعت سے الگ ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ان تینوں چیزوں کے باوجود اسے جہمی قرار دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی اس حدیث مبارکہ میں جو ملتا ہے کہ الا یہ کہ وہ جماعت میں پلٹ آئے، گویا توبہ کی بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ جب آپ تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہو چکے ہیں تو سوائے توبہ کے اور وحدت کی طرف رجوع کرنے کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بلکہ اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی جس میں بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم وحدت کیسے اختیار کریں، وہ ایک وحدت کیسے قائم ہو، تو جتنی جماعتیں موجود ہیں، پارٹیاں موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، ان سب سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ کو مسلمانوں کی وہ وحدت وہ امام نہ مل رہا ہو، مطلب اس قدر فتنوں کا دور ہو، اس قدر تقسیم ہو چکی ہو کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ پتہ نہیں یعنی حق کا گروہ ان میں سے کون سا ہے، تو ایسے حالات میں بھی حکم یہ ہے کہ ان سب سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ آپ جس فرقے کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، یہ بھی توبہ ہے، یعنی آپ سب سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس میں اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ خواہ تمہیں جنگلوں کا رخ کرنا پڑے اور درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، یعنی آپ کے پاس متعدد جماعتوں میں تقسیم رہنے کا یا ان کے ساتھ جڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اب جو آپ نے بات کی کہ اتنی جماعتیں موجود ہیں تو آپ امت مسلمہ کی تشکیل نو کیوں کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ جڑے کیوں نہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ جڑنے سے مسلمانوں کی وہ وحدت بات نہیں ہوتی، جبکہ ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پھر سے وحدت کی لڑی میں پرویا جائے۔ اور اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمیں کوئی یہ حکم نہیں ملتا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا مسلمانوں کو جب وہ تفرقے کا شکار ہو جائیں تو انہیں واپس جوڑا نہیں جا سکتا، ان کو جوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت میں ممانعت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے قرآن و سنت میں اصول ہے کہ ہمیں وحدت اختیار کر کے رہنا ہے۔ آج جب ہم تقسیم ہو چکے تو اب اصول کی روشنی میں ہم نے پھر سے وحدت کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب یہ ایک اجتہادی نقطہ ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں آج آپ مسلمانوں کو ایک ایسا لائے عمل دیں کہ وہ اس تفرقے سے نکل سکیں اور پھر سے وحدت اختیار کر سکیں۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ توبہ کا آپشن تو موجود ہے، جن لوگوں نے توبہ کر لی، متعدد جماعتیں چھوڑ دیں، اب وہ نیوٹرل ہو گئے، غیر جانبدار ہیں، اب ان کو وحدت کی لڑی میں بھی تو پرونا ہے۔ اب اس وحدت کی لڑی میں پرونے کے حوالے سے یہ ایک اجتہادی نقطہ ہے کہ ہم پھر سے امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہ ہم سب کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے، یہ مسلمہ بھی ہے، متفقہ بھی ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو، اس جدوجہد کا آغاز ملک اظہر اسماعیل صاحب نے کیا کہ ہمارے درمیان پھر سے وہ وحدت بحال ہو سکے، ہم پھر سے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکیں، وحدت اختیار کر سکیں۔ تو اس کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وحدت اس لیے ضروری ہے
کیونکہ آگے پھر امت مسلمہ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو انفرادی سطح پہ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو امت مسلمہ کی تشکیل نو جب ہو جائے گی تو امت مسلمہ اس فریضے کی ادائیگی کرے گی جسے غلبہ دین اسلام کہا جاتا ہے، اللہ کی حاکمیت کا قیام کہا جاتا ہے۔ تو اول تو وہ سیاسی غلبہ مسلمانوں کے پاس جب تک مسلمانوں میں وحدت رہی، مسلمانوں کے پاس وہ رہا۔ وہ جیسے ہی مسلمانوں میں تفرقہ رہنا شروع ہوا تو وہ سیاسی غلبہ ہم سے جاتا رہا، تو ہم نے اسے بھی واپس اچیو کرنا تاکہ دنیا میں وہ جو نظام عدل ہے اسلام کا وہ قائم کیا جا سکے، ہر ایک کو اس کے حقوق مل سکیں، معاشرے میں خوشحالی آ سکے، فلاح آ سکے۔ شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے امت مسلمہ پہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جو اس امت پہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وحدت ہو، اور اس وحدت کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو ایک اجتہاد ہے کہ اس کے سوا ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ جو کم سے کم ہمارے درمیان متفقہ باتیں ہیں، مسلمہ باتیں اور مشترکہ باتیں ہیں، ان پہ ہم ایک ہو جائیں اور اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ اور وہ مشترکہ باتیں کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری اجتماعیت امت مسلمہ ہے، اور ہمارا مقصد غلبہ دین اسلام ہے، اقامت دین اسلام ہے، یہ اس نظام کی تبدیلی ہے، نظام عدل کا قیام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس جدوجہد کو لے کر اٹھے ہیں تاکہ بآسانی یہ لوگوں کو بات سمجھ میں بھی آ سکے، اور یہ ایک غیر جانبدار، نیوٹرل اور مسلمہ پلیٹ فارم ہے امت مسلمہ، اس لیے ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جدوجہد لے کے اٹھے ہیں تاکہ اس وحدت کو بحال کیا جائے جو غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے درکار ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی جیسے کہ آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کی کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنمی ہے الا کہ وہ واپس لوٹ ہے، تو آپ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنی جماعتیں ہیں، جس طرح مودودی صاحب بھی ایک جماعت بنا گئے اور یہ کیا نام ہے ان کا، تنظیم اسلامی کی ڈاکٹر لے گئے، تو کیا یہ جہنمی ہے؟ دیکھیں، میں ایک اصولی نوعیت کی بات تو کر سکتا ہوں جو قرآن و سنت میں اصول وضع کیے گئے، لیکن مجھے کسی پہ فتوے کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں۔ البتہ اس اصولی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر شخص کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے اور خود اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ اس کی روح سے وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے جب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہو، اس سے 42 برابر علیحدگی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ نہ ہم نے وہ نظم دیکھا، نہ وہ اجتماعیت دیکھی، نہ ہم اس سے الگ ہوئے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم اس لحاظ سے جو لوگ پیدائشی طور پہ ہی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے امت مسلمہ کا وہ نظم نہیں دیکھا، وہ خلافت، وہ نظام نہیں دیکھا، اور انہوں نے جماعتیں بنا کے اس کام کو کرنے کی کوشش کی، ان پہ ہم کفر کا فتویٰ صادر کرنے کی بجائے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ایک نئی جماعت قائم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کی اور وہ امت میں ایک گروہ کا اضافے کا باعث بن گیا۔ باقی ان پہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کفر کا اطلاق نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ جماعت سے 42 برابر الگ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب یہ بات جن لوگوں کے سامنے آ چکی، جب یہ فرمان رسول ان کے سامنے پیش ہو چکا، جب وحدت کے حوالے سے اسلام کی تعلیم سامنے آ چکی، تو کم از کم جو لوگ زندہ ہیں، جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، انہیں رجوع کرنا ہو۔ اب وہ اگر یہ کہیں کہ ان سے غلطی ہوئی جو گزر چکے، ہم ان پہ مفتی نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہمیں فتوے کا اختیار ہے۔ اب جو زندہ اور موجود ہیں، جنہیں یہ بات سمجھ میں آ چکی، انہیں چاہیے کہ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے وہ جماعت سے الگ تو نہیں ہوئے، لیکن اب انہیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم تفرقے کا شکار تو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب جماعت سے 42 برابر الگ ہونے والے پہ اس کو جہنمی قرار دیا جا سکتا ہے، تو باقاعدہ مسلمانوں میں جماعتیں کھڑی کرنے والوں کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کیا حکم ہوگا۔ تو انہیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے۔ باقی جو گزر چکے، اللہ پاک ان کا خلوص قبول فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا یا دانستہ کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جماعت سے الگ ہونے والے کے بارے میں کہا گیا، تو وہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس نظم سے الگ ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جب اس نظم کی بحالی کا مرحلہ درپیش ہے تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ بہت خوب جی، جزاک اللہ۔